بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گزشتہ کلاس سے ہم نماز کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ کلاس میں نماز کے متعلق قرآنی آیات ذکر کی گئی تھی اور وہ نمازیوں کے جو اقسام ہے اس کے تناظر میں کہ کچھ نمازی وہ ہیں جو حقیقی نمازی ہیں جن کو مقیمین کہا گیا قرآنی اصطلاح میں، یعنی نماز کو درست طریقے سے ادا کرنے والے۔ ایک وہ جن کو مصلین کہا گیا، یعنی جو نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ آج ہم چند احادیث ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر نماز کے جو شرائط اور اراکین ہیں ان پر بات کریں گے۔ یہ احادیث کے نمبر لگے ہوئے ہیں، حدیث پڑھ کے ہم آپ کو سنائیں گے، پھر آپ کو بھیج دیں گے۔ آج کل حوالہ جو ہے نمبر کے حساب سے دیا جاتا ہے، اس وجہ سے فقط نمبر لکھیں۔ سرچنگ سسٹم ہے آج کل، تو اس میں نمبر چلتے ہیں زیادہ۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے بخاری شریف کی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا ما تقول ذلک یبکی من درنہ قالوا لا یبکی من درنہ شیئا قال فذلک مثل الصلاة الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا۔ صحابہ کرام موجود تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سوالیہ انداز میں ایک بات کی۔ فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر چل رہی ہو، صاف پانی کی نہر چل رہی ہو، اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، گھر کے سامنے نہر ہے اور اس میں بندہ 5 بار نہائے، کیا بتاؤ اس کے جسم پر میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، جو بندہ دن میں 5 مرتبہ نہائے گا تو اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ بندہ جب 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ان 5 نمازوں کی وجہ سے، ان 5 نمازوں کی برکت سے اس کو پاک کر دیتا ہے، اس کو صاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جس طرح ظاہری طور پر میل ہو وہ ختم ہو جاتی ہے نہانے سے، اس طرح نماز پڑھنے سے جو اندرونی خرابیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور انسان نیکی کی طرف میل ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث مسلم شریف کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بین الرجل و بین الشرک والکفر
ترک الصلاۃ، کہ انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز چھوڑنا ہے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، جس طرح آیات ذکر کی تھی، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز پڑھتے رہو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو یہاں فرمایا اسی آیات کی ہم اس کو وضاحت کہہ سکتے ہیں، تشریح کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بندے اور اس کے کفر یا شرک کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے، مطلب کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلم ہے، وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا عکس ہے، مشرک ہے یا کافر ہے۔ اس طرح یعنی واضح کہہ دیا، جو نماز پڑھے گا تو مومن شمار ہوگا، جو نہیں پڑھے گا تو اس سے ہٹ کر شمار ہوگا۔ یعنی یہ اس کی وضاحت تو کی ہوئی ہے یوں کہ اس سے مراد یعنی خوف دلانا ہے، نماز چھوڑنے سے بندہ صراحتاً کافر نہیں ہو جاتا لیکن گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ ہم یعنی یوں کہتے ہیں کہ لیکن اللہ بے نیاز ہے، قیامت والے دن وہ کہے تو اس سے پھر آگے سوال کوئی نہیں کر سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا ہے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ سب سے پوچھے گا۔ اس دن وہ کہے کہ بھئی تم مسلمان تھے، جب مسلمان تھے تم نماز کیوں نہیں پڑھی، تو بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے بس اسی بات کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور کفر اور شرک کے درمیان اور اسلام کے درمیان فرق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قرار دیا۔ تیسری حدیث ابو داؤد شریف کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا کہو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور ان پر سختی کرو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر الگ کر دو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو، جو سربراہ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو والدین ہیں یا اس کے علاوہ سربراہ ہیں، کسی کی کفالت کرتے ہیں، ان کو یہ حکم دیا گیا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا کہنا شروع کر دو۔ یہ نماز کا کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو نماز سکھاؤ، یعنی 7 سال سے سکھانا شروع کر دو۔ 7 سے لے کے 10 تک یہ 3 سال جو ہیں وہ سیکھتے رہیں، اور آپ ان کو مسلسل کہتے رہو، سخت مارو نہیں، زبردستی پکڑ کے نہیں لاؤ، زبان سے کہتے رہو، ان کو ترغیب دلاتے رہو، بچے نماز پڑھا کرو، میرے ساتھ آ جاؤ۔ جو بھی طریقہ ہو، جس طریقے سے بھی آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو 7 سال سے لے کے 10 سال تک، ان 3 سال کے عرصے میں ان کو کہتے رہنا ہے، مسلسل کہتے رہنا ہے۔ اور جب 10 سال کے ہو جائیں پھر آپ ان پر سختی بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر وہ آپ کو سختی سے نماز پڑھا سکتے ہیں۔ کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ تو بچے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے ان کی تربیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کہ وہ جو بچہ جو ہوتا ہے وہ انگارے کو پھول سمجھتا ہے اور روشن چیز سمجھتا ہے، اسی کی طرف وہ ہاتھ بڑھاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو چمک رکھتی ہو، دمک رکھتی ہو، تو بچہ اس کی طرف میل ہو جاتے ہیں۔ یہ کھیل کود جو ہے، یہ دنیا جو ہے، اس کی چمک دمک ہے جس کی وجہ سے بچے اس کی طرف میل ہو جاتے ہیں، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن ان کو اگر مسلسل سمجھاتے رہیں گے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور آپ کے بچے جو ہیں وہ نمازی ہو جائیں گے اور اچھے راستے پر چل پڑیں گے۔ آخری حدیث جو ہے یہ ابن ماجہ کی، سنن ابن ماجہ، ان ابی درداء قال اوصانی خلیلی لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرکت ولا تترک صلاة مکتوبۃ متعمدۃ فمن ترکها متعمدۃ فقد برئت منہ ذمۃ ولا تشرب
الخمر فإنها مفتاح كل شر۔ یہ صحابی ہیں حضرت ابو درداء، مشہور صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی، کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، کہ ایسا دوست ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جگری دوست، قریبی دوست، کلوز فرینڈ، بالکل جو آپ کے ساتھ ہو۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا دوست قرار دے رہے ہیں کہ جو مخلص ہو، مخلص دوست کو خلیل کہتے ہیں۔ کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ لقب ذکر کیا، ابراہیم خلیل، خلیل اللہ ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ یعنی ایسے جو مخلص ہیں، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے یہ کوالٹی ذکر کی ہے قرآن پاک میں، فرمایا کہ جب اللہ ان سے کہتا ہے کوئی کام، وہ کہتے میں تیار ہوں، جو بھی کام ہو۔ مشہور ہے، آپ سب ان کے واقعات سنے ہوئے، بچے کو صحرا میں ڈالاؤ، بیوی کو چھوڑاؤ تو سب کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ بچے کو ذبح کرو تو وہ تیار تھے۔ مطلب اس طرح کے جو کیفیت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے بندہ تیار ہو۔ اور ہم جو ہے ملت ابراہیمی پر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ ملت ابراہیمی پر ہو، تو ابراہیم خلیل ہیں۔ تو حضرت ابو درجہ فرماتے میرے خلیل نے، یعنی میرے قریبی دوست نے مجھے وصیت کی۔ وہ وصیت یعنی ان کے قریبی دوست کون ہیں، کس کو دوست قرار دے رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحابی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست قرار دے رہے ہیں، اور وہ وصیتیں ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی وصیت ہے کہ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے جلا دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے جسم کے کر دیے جائیں یا پھر آگ میں جلا دیا جائے، اللہ جیسا کسی کو نہیں سمجھنا، اللہ جیسا کسی کو نہیں سمجھنا، کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ اس کی کسی امر میں، کسی معاملے میں بالکل شرکت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے شرکت جو ہے وہ ممتنع ہے۔ تو یہی پہلی وصیت کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں مار ڈالا جائے۔ اور دوسری جو وصیت کی ولا تترک الصلاۃ مکتوبہ، کہ فرض نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، فرض نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، متعمداً، جان بوجھ کر۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہوتی ہے، مجبوری جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں قبول ہوتی ہے، عذر جو ہوتا ہے قبول ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے فرمایا کہ نماز کو نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، وہ ذمہ سے بری ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جو نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ ذمہ سے بری ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ذمہ داری سے وہ نکل جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری سے وہ نکل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تو نے نماز چھوڑی ہے جان بوجھ کر اور میرے ذمہ سے تو نکل گیا۔ اور جو اللہ کی ذمہ داری سے نکل جائے تو پھر اس کا کیا رہے گا؟ جس کا اللہ نہیں ہے تو اس کا کون ہے پھر؟ اس طرح کی مطلب آپ نے فرمایا۔ اور آخری وصیت جو ہے یہ دیکھیں، نماز کے متعلق دو باتیں، کہ نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، آگے اس کی وجہ بیان کی کہ اگر نماز چھوڑو گے تو ذمہ سے نکل جاؤ گے، تمہاری ذمہ داری پھر نہیں ہے، ہم پر تمہاری ذمہ داری پھر نہیں ہے، اس طرح۔ اور آخری جو نصیحت ہے کہ شراب نہ پینا، شراب نہ پینا، اس کی وجہ بتائی فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، کہ ہر شر کی چابی ہے، شراب جو ہے وہ ہر شر کی چابی ہے۔ شراب چابی یوں ہے کہ اس کی وجہ سے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ معوف ہو جاتا ہے، اور جس کا دماغ کام نہ کرے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو شراب انسان کی دماغ کو ختم کر دیتی۔ اس کی ہم مزید تشریح نہیں کرتے، تشریح ہو سکتی ہے اس کی، لیکن ہم یعنی جو بیچ والی باتیں نماز والی، ہمارا عنوان وہ ہے، تو اس وجہ سے ہم فقط یہی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر جو
برائی ہے اس کی جڑ ہے، شراب اگر پیو گے تو اور بھی کرو گے اور بھی کرو گے اور بھی کرو گے۔ چلیے یہ چند احادیث تھی۔ اب ہم آپ کو نماز کی شرائط بتاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو اس کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کچھ ارکان ہوتے ہیں۔ شرط بھی اور رکن بھی، شرائط جو شرط کی جمع ہے اور ارکان رکن کی جمع ہے، دونوں کسی چیز کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ شرط بھی ضروری ہوتا ہے اور رکن بھی ضروری۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ شرائط وہ ہوتی ہیں جو اس چیز کا حصہ نہیں ہوتی، کسی چیز کے لیے ضروری ہوتی ہیں لیکن اس چیز کا حصہ نہیں ہوتی۔ کسی بھی چیز کی جو شرائط ہیں وہ اس کے لیے ضروری ہیں، اگر شرط نہیں ہوگی تو چیز نہیں ہوگی لیکن وہ اس کا حصہ نہیں ہوگی۔ اور جو رکن ہے کسی چیز کے لیے ضروری ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا حصہ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ ہم بات کریں کہ نماز کی شرائط کی، جس طرح نماز کی شرائط یہ ہے، طہارت ہے، ستر عورت ہے، استقبال قبلہ ہے، وقت ہے، نیت ہے، یہ سارے کے سارے جو نماز کے اندر شامل نہیں ہیں، نماز کے لیے ضروری ہے لیکن نماز کا حصہ نہیں ہے۔ دوسرا ارکان ہے، جس طرح قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، وہ نماز کے لیے ضروری ہے اور نماز کا حصہ بھی ہے، رکن ہیں، ارکان ہیں۔ یہ جو ستون ہیں یہ اس مسجد کے ارکان ہیں، رکن ہوتے ہیں، اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ اب ہم آج شرائط پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے نماز کی وہ طہارت ہے، جس کو ہم مفصل بیان کر چکے ہیں اور ہم جو اس کو مختصر بیان کرتے ہیں۔ طہارت، کن چیزوں کی طہارت ضروری ہے؟ کہ بدن کی طہارت یعنی جسم پاک ہو، اور لباس کی طہارت لباس پاک ہو، اور جگہ کی طہارت جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو۔ سب سے پہلے آپ کا جسم پاک ہو، جسم پر اگر کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی ہے تو اس کو ہٹانا، اس کو دور کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر کپڑے کو کوئی چیز لگی ہوئی ہے اس کو بھی ہٹانا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اور جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ اگر پاک نہیں ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہ طہارت کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں: جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا۔ طہارت، جسم کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا۔ کپڑے جو ہیں میلے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ناپاک ہو تو مسئلہ ہے۔ اسی طرح جسم ہے وہ بھی میلا ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ناپاک ہو تو پھر مسئلہ نماز نہیں ہوگی۔ وہ جگہ جو ہے جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں ظاہراً اس پر کوئی چیز نہ لگی ہوئی۔ یہ جو جگہ ہے، کون سی جگہ پاک ہے؟ ساری زمین پاک ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں، خصوصیات مطلب وہ خاص جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، اوروں کے لیے نہیں ہیں۔ ان خصوصیات میں ایک ہے، آپ نے فرمایا طہرت لی الارض جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے۔ مسجد مطلب سجدہ کرنے کی جگہ، کہ میرا امتی جہاں کہیں موجود ہو اور نماز کا ٹائم ہو جائے وہ وہاں نماز پڑھ سکتا ہے۔ جو گزشتہ انبیاء تھے ان کے لیے ایسا نہیں تھا۔ یہ نماز کا اگر ٹائم ہو جائے تو ان کو اپنی عبادت خانے میں جانا، عبادت گاہ میں جانا ضروری ہوتا تھا۔ جس طرح ہماری مسجد ہے، اگر نماز کا ٹائم ہو جائے مسجد میں جانا ضروری ہے۔ بندہ سفر کر رہا ہے، مسجد ڈھونڈے پھر نماز پڑھے گا، ورنہ نہیں ان کے لیے۔ لیکن ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ جنگل میں جانور چرا رہا ہے اور وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہاں پڑھ سکتا ہے ادھر ہی۔ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھ سکتا ہے۔ آپ سفر میں ہو، جہاں کہیں نماز کا ٹائم ہو گیا اسی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پوری زمین پاک ہے سوائے اس جگہ کی جہاں ظاہراً گندگی لگی ہوئی، ظاہر کوئی گندگی پڑی ہوئی تو وہ جگہ ناپاک ہے۔ اگر ظاہراً کوئی گندگی نہیں پڑی ہوئی تو وہ جگہ پاک ہے۔ تو پوری زمین پاک ہے، جہاں کہیں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن گھر کے پاس مسجد ہو تو مسجد میں نماز پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، اولا ہے اور بہترین ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کو 27 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔
پہلی شرط کون سی؟ طہارت۔ طہارت میں 3 باتیں ہیں، جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا۔ اور دوسری چیز ہے ستر عورت۔ ستر کہتے ہیں چھپانا، ستر کا مطلب تو چھپانا، اور عورت کا مطلب تو جو چھپانے کی چیز ہے، یعنی جسم کے کچھ اعضاء ایسے ہیں جن کو چھپانا ضروری ہے، یا اگر چھپایا ہوا نہ ہو تو بندہ خود کو اچھا نہیں لگتا، خود کو اچھا نہیں لگتا۔ اور یہ فطرتاً اللہ نے رکھی ہوئی یہ بات کہ اگر کوئی خدا نخواستہ بغیر لباس کے گھوم رہا ہو تو اس کو خود کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ چھوٹے بچے بھی ہیں تو کوئی بھی لباس کے بغیر، کپڑے پہنے بغیر باہر گلی میں نہیں جائے گا، اس کو اچھا نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگ رہا ہوتا؟ کہ یہ فطرت میں یہ بات شامل ہے۔ تو ستر عورت جو ہے یہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ جسم کو ڈھانپ کے آپ نماز پڑھیں گے۔ تو کتنا جسم کو ڈھانپنا ہے؟ تو نارمل حالت میں جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، وہی پہن کے ہیں کہ اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر مسجد کے وقت، یہاں نماز مراد ہے، ہر نماز کے وقت اچھا لباس پہنو، خود کو سنوارو، ستھرا کر کے آؤ، اپنے آپ کو اچھا کر کے آؤ۔ نماز کے لیے بندہ جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے؟ اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے، پیچھے ہم بتائیں اللہ کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ جب بندہ کسی کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو اچھی حالت میں جانا چاہیے، جو عام طور پر بندہ اچھا رہتا ہے ویسا اچھا بن کے نماز کے لیے جانا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ بندے نماز کے لیے جائے اور اس کے جسم سے بو آ رہی ہو۔ ایک تو فرشتوں کو بھی مسئلہ ہوتا ہے اور ساتھ میں نمازیوں کی بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور جس بارگاہ میں جا رہا ہے اس کے ادب کے بھی یہ خلاف ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم، زینت اپنا کے آؤ، صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہن کے نماز کے لیے جانا چاہیے۔ ہاں جو فرض ہے، جو چھپانا فرض ہے، اگر کسی کو کپڑے میسر نہیں ہیں، آج کل کے دور میں تو مسئلہ نہیں ہے کپڑوں کی بہتات ہے، مطلب لنڈے سے بھی کپڑے مل جاتے ہیں 200 روپے کے، 400 روپے کے۔ پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا، ایک چادر کسی کے پاس ہوتی، کسی کے پاس 2 چادریں ہوتی، اس کو باندھ لیتے، ایک اوپر ایک نیچے۔ بعض صحابہ تھے، مطلب ایسے بھی تھے جن کی چادریں کم ہوتی، وہ نماز پڑھ کے جلدی جاتے اپنی بیویوں کو دیتے، پھر وہ اوڑھ کے نماز پڑھتی تھی۔ اس طرح کے معاملات تھے۔ اگر کپڑوں کا معاملہ ہے، کپڑے نہیں ہیں، تو جہاں تک چھپانا فرض ہے مرد کے لیے، وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک، ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ چھپانا ہر حالت میں فرض ہے۔ اگر یہ چھپا ہوا نہیں ہو نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی یہ ضروری ہے، یعنی رانے وغیرہ نکال کے باہر گھومنا، یہ اسلام کی اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اگر آپ ویسے باہر گھومنا چاہتے ہیں یا جس طرح نہاتے ہیں سوئمنگ پول وغیرہ میں، تو اس کے لیے اتنا اہتمام ضروری ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہو، ایسا کپڑا ہو جو یہاں تک صحیح ڈھانپ لے تو صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز پہلی صورت ذہن میں رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اللہ کا جو حکم ہے خذوا زینتکم، اپنے آپ کو سنوار کیا ہو، اچھا کر کیا ہو نماز کے لیے۔ لیکن جو فرض ہے یہ، اگر کپڑا میسر نہیں ہے یا کسی ایسی جگہ ہے مثلا وہ کام کر رہا ہے اور کام کے دوران اگر وہ کپڑے بدلنے جائے گا اس کو دیر ہو جائے گی، بہت مسائل ہوتے ہیں، تو اتنا کپڑا پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز کو نہ چھوڑیں، اس طرح کا بہانہ کر کے نماز کو نہ چھوڑیں۔ اگر کسی کے پاس لباس نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے نماز کے لیے حکم یہ ہے، فقہاء نے جو بیان کیا کہ وہ نماز پڑھے گا پھر بھی، لیکن بیٹھ کے نماز پڑھے گا، اشاروں کے ساتھ پڑھے گا۔ یہ ایسا یعنی آج کل کے دور میں تو نظر آنے والا نہیں ہے ایسی صورتحال کہ کوئی ایسا بندہ، یا حادثہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کہ کپڑے اس کے غائب ہو جائیں کسی صورت میں، تو اس نماز پھر بھی معاف نہیں ہے، وہ بیٹھ کے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ بہرحال عورتوں کے لیے جو ہے چھپانا، مرد کے لیے کتنا چھپانا فرض ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک، یہ فرض کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے پورا جسم ڈھانپ کے ٹوپی وغیرہ پہن کے اچھی صورت میں، اچھی حالت میں اللہ کے ہاں حاضر ہونا چاہیے۔ مزہ آئے، جس طرح کسی کو ملنے بندہ جاتا ہے، شادی پہ جاتا ہے، دوست کو ملنے جاتا ہے تو اچھا بن کے جاتا ہے، تو اس بڑے کو ملنے جب بندہ جا رہا ہے تو اچھا بن کے جائے۔ مرد کے لیے یہ فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، اور خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے پورے جسم کو ڈھانپنا فرض ہے، پورے جسم کو بالوں سمیت
ڈھانپنا فرض ہے. اگر کسی کا بازو کھلا رہ گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ہاں یہ ہاتھ ہیں، یہ چہرہ ہے، پاؤں ہیں، یہ کھلے ہوں تو مسئلہ نہیں ہے. گھر میں مطلب گھر میں جیسے خواتین نماز پڑھتی ہیں تو پورے جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے، سوائے ان 3 چیزوں کے، ہاتھ، چہرہ اور پاؤں یہ کھلے ہیں تو یہ فرض نہیں ہے، فرض کے اندر شامل نہیں ہے، نماز ان کی ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر بال نکلے ہوئے ہیں تو نماز نہیں ہوگی. اور اوڑھنی وغیرہ دوپٹہ وغیرہ ایسا پہنا ہو جس سے بال نظر آ رہے ہوں تو بھی نماز نہیں ہوگی. بالوں کو چھپانا ضروری ہے. اچھا، یہ ستر عورت میں فرض جو ہے مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک، خاتون کے لیے پورا جسم یہ چھپانا ضروری ہے، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی. اور تیسری چیز جو ہے استقبال قبلہ. استقبال مطلب استقبال منہ کرنا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، کعبہ کی طرف منہ کرنا. اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر لو. یہ اس کی مطلب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں ہجرت کر کے آ گئے تھے تو آپ کے دل میں یہ آتا تھا کہ ہمارا وہ جب مدینہ پاک میں آ گئے تو آپ بیت المقدس میں یا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. 16-17 مہینے آپ نے ایسا کیے. پھر آپ کے دل میں یہ آتا تھا کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ ہونا چاہیے جو ہمارے دادا کا تھا، جس کی ملت پر ہم ہیں. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دل کے اندر یہ بات آتی تھی. اور 1-2 دفعہ آپ نے یا اس سے زیادہ دفعہ آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے خواہش کی. تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر کیا دوسرے پر، قد نرا تقلب وجہک، کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ اوپر چہرہ اوپر اٹھاتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ آپ کا قبلہ جو ہے یہ بیت اللہ ہو جائے، مسجد حرام ہو جائے. تو ہم نے کر دیا جو آپ کی چاہت ہے. آپ کی چاہت کے مطابق ہم نے آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا. وہ جو مسجد ہے جس میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، جہاں تحویل قبلہ ہوا یعنی قبلہ تبدیل ہوا، اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. مسجد قبلتین آج کل بھی موجود ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں فلسطین کی طرف منہ کر کے پڑھی اور 2 رکعتیں پھر جو نماز کے دوران حکم نازل ہوتا، نماز کے دوران جبریل آئے اور کہا کہ قبلہ بدل گیا، تو آپ نے نماز کے دوران ہی تبدیل ہو گئے. یعنی اس طرف امام صاحب کھڑے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود، تو آپ وہاں سے اس طرف آ گئے تھے، پھر اس طرف منہ کر کے نماز آپ نے پڑھی تھی، مکمل فرمائی تھی. تو اس کے بعد قبلہ جو ہے مسلمانوں کا کون سا ہو گیا؟ کعبۃ اللہ، مسجد حرام. مسجد کعبہ کے ساتھ جو مسجد ہے اس کا نام مسجد حرام ہے. مسجد حرام، حرام کا مطلب ہوتا ہے محترم، عزت والا. حرام کا مطلب عزت والا ہوتا ہے، حرمت کا مطلب عزت ہوتا ہے. مسجد حرام اس کو اس لیے کہتے ہیں جس طرح محرم الحرام کہتے ہیں، مہینے کا نام ہے. تو حرام کا مطلب معزز، محترم ہوتا ہے. تو مسجد حرام ہمارا قبلہ ہے. اس دن کے بعد اب کوئی بھی نماز پڑھے گا تو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا. یہ شرط ہے، نماز کی شرط ہے. اگر اس سے ہٹ کر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ پاکستان میں جو ہے یہ سمت بنتی ہے مسجد حرام کی، وہ مغرب کی سمت ہے. مغرب کی طرف ہم یہ مشرق مغرب کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو کیونکہ کعبۃ اللہ جو ہے، مسجد حرام جو ہے اسی سمت میں ہے. جو مدینہ والے ہیں وہ اس طرف یعنی مغرب کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، وہ غالباً جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. جو مدینہ ہے ان کو مکہ جنوب کی طرف پڑتا ہے، جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. بندہ دنیا میں جہاں کہیں موجود ہوگا، اگر وہ قبلہ کی مشرق والی سمت ہے ہماری طرح تو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا. اگر وہ قبلہ کی مغرب کی سمت رہتا ہے تو پھر وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا. اسی طرح شمال جنوب میں چاروں طرف جو بندے رہتے ہیں وہ ان کا قبلہ کیا ہے، مرکز کیا ہے؟ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے.
اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جب ہم کہیں جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ مسجدیں ہو تو پھر پتہ چل جاتا ہے، مسجد میں بندہ دیکھ لیتا ہے، اور ویسے بھی نئی جگہ پہ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علاقے میں تو مسجد کا منہ اس طرف ہے، یہاں اس طرف ہے، ایسے لگتا ہے، یہ دماغی وہ ہوتا ہے، تو وہ تو مسجد کو دیکھ کے بندہ یقین کر لیتا ہے۔ لیکن اگر ایسی جگہ موجود ہے جہاں مسجد نہیں ہے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، اور اس نے نماز پڑھنی ہے، پھر وہ سوچے گا، سوچ بچار کرے گا، اس کو تحری کہتے ہیں، تحری کرے گا، سوچ بچار کرے گا۔ سوچ بچار کرنے کے بعد جو سمت اس کے ذہن میں متعین ہو جائے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ یعنی صحرا میں جا رہا ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ وہ معلومات کرے، اگر معلومات دینے والا کوئی موجود نہیں ہے، کوئی بندہ بتانے والا نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ سوچ و بچار کرے گا۔ سوچ و بچار کرنے کے بعد جو سمت اس کو صحیح لگے کہ اس طرف ہوگا کعبہ، تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگرچہ حقیقتاً ویسا نہ ہو، سوچنا ضروری ہے، فکر کرنا ضروری ہے، غور فکر کرنا۔ اگر اس نے غور فکر کیے بغیر نماز پڑھ لی اور تو اس کو پتہ نہیں تھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ غور فکر کرتا ہے، حکم یہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائے، غور فکر کرنے کے بعد وہ نماز پڑھ لیتا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، اگرچہ حقیقتاً قبلہ کی طرف نہ ہو، غور فکر کرنے کے بعد اس کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ استقبال قبلہ، کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے؟ قبلہ کس طرف ہے؟ ہمارے ہاں پاکستان میں مغرب کی طرف ہے، یعنی مسجد حرام کی طرف یا بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف۔ کعبہ کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں، یہ سارے نام ہیں۔ کعبہ جو ہے، کعب کا مطلب ابھری ہوئی جگہ، اور جو کعبہ ہے اللہ کا گھر جس کو کہتے ہیں، وہ اونچی جگہ پہ بنا ہوا ہے، مطلب ویسے کہتے ہیں کہ پوری جو زمین ہے اس کا وہ مرکز ہے، مرکزی جگہ پر اللہ نے اس کو بنایا ہے، اللہ نے اپنے علم کے مطابق بنوایا ہے اپنے بندوں سے، وہ ہمارا قبلہ ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی۔ اور اس کے بعد وقت، نماز کے لیے وقت شرط ہے، یعنی وقت مقرر میں نماز پڑھنا ہے، وقت مقرر کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی۔ ابھی آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک، کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ابھی ظہر کی پڑھ سکتے ہیں، اس کا وقت موجود ہے۔ اچھا، جو وقت ہے، اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے مسلمانوں پر، مومنین پر مقرر وقت پر فرض ہے۔ اب 5 نمازیں ہیں، 5 کا ہم آپ کو وقت بتا رہے ہیں مختصر۔ یہ فجر جو ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک۔ جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، یعنی سحری کا ٹائم جب ختم ہو جاتا ہے تو نماز فجر کا ٹائم شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب سورج نکل آتا ہے تو نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، یعنی جو صبح صادق کہتے ہیں، صبح صادق کے ٹائم یعنی سحری کا ٹائم، روزہ جب بند کرتے ہیں تو اس وقت نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ وہ نشانی ہوتی ہے جو روشنی پھوٹتی ہے مغرب کی سمت، اس روشنی کو دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ٹائم ہو گیا ہے فجر کی نماز کا۔ آج کل ڈیجیٹل دور ہے تو ایپ وغیرہ بھی بنی ہوئے ہیں، ویسے بھی ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں احتیاط 1-2 منٹ کی کر سکتے ہیں۔ فجر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے، جب فجر طلوع ہو جائے، اور کب تک رہتا ہے؟ طلوع آفتاب تک، جب تک سورج نکلنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے سورج کے زوال کے وقت، جب سورج زائل ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا زوال کا وقت، زوال کے وقت نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ زوال کا مطلب سورج کا ڈھل جانا، زوال کا مطلب ڈھل جانا ہوتا ہے۔ جب سورج ڈھل جاتا ہے تو نماز ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ہم لفظ بولتے ہیں وہ ہماری اصطلاح ہے، یعنی کہ ہم زوال کا وقت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی زوال کا وقت نہیں ہوا۔ یہ وقت ہوتا ہے، سورج چلتا رہتا ہے، دوپہر میں وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے، جب رک جاتا ہے وہ جو وقفے کا ٹائم ہے ہم اس کو زوال کا ٹائم کہتے ہیں، وقفے کا ٹائم ہے۔ اس وقفے کا ٹائم نماز پڑھنا ممنوع ہوتا ہے،
اور جب وقفہ کر کے سورج آگے جھکنا شروع ہو جاتا ہے مغرب کی طرف تو پھر ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے بیچ میں تھوڑے ٹائم کے لیے، وہ تقریباً 20 منٹ 25 منٹ اتنا ہوتا ہے کہ سورج رک جاتا ہے۔ جب رک جاتا ہے اس ٹائم نماز ممنوع ہوتی ہے، ہم اس کو زوال کا ٹائم کہتے ہیں، ہماری اصطلاح ہے، ہم اس کو زوال کا ٹائم کہتے ہیں۔ کہنا چاہیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا جو لغوی معنی ہے اس حساب سے نہیں ہے، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی اور اصطلاحی میں فرق ہوتا ہے۔ لغوی معنی وہ لغت میں جو موجود ہے وہی ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی جو لوگوں میں رائج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ کوئی کہتا ہے زوال کا ٹائم، آپ کہتے ہیں زوال کا مطلب ہوتا ہے تو سورج کا ڈھل جانا، تو کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو غلط ہے، آپ کہتے ہیں یہ اصطلاحی معنی ہے۔ تو جو لوگوں میں رائج ہو مفہوم وہی ہوتا ہے جو لغت والا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لغت اور اصطلاح والا دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اس کے بعد ظہر کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ عصر کا جو ٹائم ہے وہ شروع ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں سورج دو مثل ہو جائے، یعنی زوال سے جتنا دیر وہ رکا تھا اتنا سفر اور کرے، پھر اور کرے، اس کی دو مثل ہو جائیں تو پھر ٹائم شروع ہو جاتے۔ ہم بس اس کو یہ نہیں اس طرح کریں گے کہ جو ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں، آج کل جو ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں، وہ جو محققین ہیں اور جو تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں وہ اس کی تحقیق کریں گے۔ ہم اعتماد کرتے ہیں اس حوالے سے، جو ایپیں جو بنی ہوئی ہیں، دعوت اسلامی کی ایپ بھی بنی ہوئی پریئر ٹائم کی، آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی۔ یہ عموماً تو پتہ ہوتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات بندہ باہر ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن آپ کو ویسے پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کا ٹائم جو ہے وہ عصر کا ٹائم جب دو مثل ہو جائے اس وقت عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اور کب تک رہتا ہے عصر کا ٹائم؟ جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا، غروب کے ٹائم تک عصر کا ٹائم موجود رہتا ہے۔ اور لیکن غروب کی قریب نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، جب یعنی سورج کے غروب ہونے میں 20-25 منٹ رہتے ہوں تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس سے پہلے پڑھ لینی چاہیے نماز عصر کی۔ جو سورج پیلا ہو جاتا ہے، پیلا ہونے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے، لیکن اگر کوئی اس ٹائم پڑھتا ہے اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ بندہ اپنے کام میں لگا رہے اور جب وہ سورج غروب ہونے لگے جلدی آئے اور نماز پڑھ کے چلا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح منع آپ نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب سورج بالکل زائل ہونے والا ہوتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے، وہ آتا ہے مرغے کی طرح ٹھونگے لگاتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ آپ نے ایسے فرمایا، مرغے کی طرح ٹھونگے لگاتا ہے، یعنی جلدی نماز پڑھتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ منافقین کی آپ نے نشانی بتائی۔ تو نماز کو وقت پر پڑھنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ سفر میں موجود ہیں یا کوئی بھی وجہ ہے آپ کو نماز کا ٹائم نہیں ملا، اب سورج غروب ہونے والا ہے، آپ پھر نماز کو چھوڑیں نہیں، نماز کو پڑھ لیں، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ وقت کب تک ہے عصر کا؟ سورج کے غروب ہونے تک، لیکن جو آخری وقت ہے وہ مکروہ وقت ہے، اس سے پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اور اس کے بعد عشاء کا ٹائم، عشاء کے کہتے شفق، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ ایک لالی ہوتی ہے، یعنی لال کلر ہو جاتا ہے اس پر غروب والی جگہ پر۔ اس کے بعد پھر سفید کلر آ جاتے ہیں، پھر وہ سفید کلر ختم ہو جاتا ہے، کالا پن شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ کالا پن شروع ہو جاتا ہے اس کو شفق کہتے ہیں، وہ سفیدی کو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کا ٹائم جو ہے وہ پوری رات ہوتا ہے۔ جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو عشاء کا ٹائم بھی ختم ہوتا ہے۔ نمازوں کے ٹائم میں وقفہ نہیں ہے سوائے فجر اور ظہر کے، اس کے علاوہ جو ہے مسلسل ہیں ٹائم، یعنی جب ظہر کا ختم ہوتا ہے عصر کا شروع ہو جاتا ہے، پھر عصر کا ختم ہوتا ہے مغرب کا شروع ہو جاتا ہے، پھر مغرب کا ختم ہوتا ہے عشاء کا شروع ہو جاتا ہے، پھر عشاء کا ختم ہوتا ہے فجر کا شروع ہو جاتا ہے۔ فجر اور ظہر کے درمیان فاصلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ یہ خلاصہ آپ نے سن لیا نماز کے ٹائموں کا۔ اس کے بعد جو ہے نیت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ آپ عصر کی نماز پڑھنے گئے تو آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، ہوتا یہی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ عصر کی نماز ہے،
اگر کوئی نیت نہیں کرے گا عصر کی نماز کی، یعنی اس کے دل میں یہ نہیں ہوگا، اس کے دل میں کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں عصر کے ٹائم میں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور زبان سے کہنا بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی زبان سے نہیں نیت کرتا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ نیت حقیقت میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و بدار نیت پر ہے، کہ نیت آپ کی جو نماز پڑھنے کی ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں یا اللہ کی ملاقات کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح کی نیت کریں گے تو پھر بہتر ہوگا، ثواب اچھا ہوگا۔ آخری بات جو ہے تکبیر تحریمہ، یہ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ نماز اور نماز کے باہر کا جو ہے یہ بارڈر ہے سمجھ لو، تو کچھ نے اس کو ارکان میں شامل کیا ہے، یعنی نماز کا حصہ ہے، اور کچھ نے اس کو نماز سے باہر قرار دیا، یعنی یہ شرط ہے، رکن بھی ہو سکتی ہے، شرط بھی ہو سکتی ہے، اور ہم نے اس کو بارڈر کرا دیا کہ یہ آپ تکبیر کہتے ہیں ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، یعنی شریعت میں ہوتے ہیں پھر ارکان میں چلے جاتے ہیں۔ جب آپ اللہ، تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ نماز میں چلے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تحریم کا مطلب حرام، کہ آپ پر بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ پر بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ کیا حرام ہوتا ہے؟ بات کرنا حرام ہو جاتا ہے، بات کرنا حرام ہو جاتا ہے، آپ نماز کے اندر بات نہیں کر سکتے۔ کھانا حرام ہو جاتے، نماز کے دوران آپ کھا نہیں سکتے۔ پینا حرام ہو جاتا ہے، آپ پی نہیں سکتے۔ چلنا حرام ہو جاتا ہے سوائے ضرورت کے، نماز کے اندر آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، وہ تکبیر جو بہت ساری چیزوں کو آپ پر حرام کر دیتی ہے۔ تو نماز کے دوران بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اگر وہ کریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ تکبیر تحریمہ ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کا مطلب اللہ اکبر کہنا۔ جب اللہ اکبر آپ کہہ دیتے ہیں تو آپ نماز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب نماز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں، اگر وہ آپ کریں گے تو نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ یعنی اگر آپ بات کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، ہنسیں گے تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی، آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اگر کوئی چیز کھائیں گے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی، اگر کوئی چیز پئیں گے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ نماز کی شرائط ہیں کہ طہارت میں 3 چیزیں ہیں، کہ بدن پاک ہو اور کپڑے پاک ہوں اور جگہ پاک ہو، اور ستر عورت ہے، یعنی جسم کو چھپانا، جو جس اعضاء کا چھپانا فرض ہے، اور اس کے بعد قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، استقبال قبلہ ہے، اگر استقبال قبلہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وقت ہے، وقت مقرر پر نماز فرض ہے، اور اس کے بعد نیت ہے، جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اسی کی نیت کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ ہے، تکبیر کہہ کے آپ نماز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔ تحویل قبلہ مطلب قبلہ کا بدل جانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی دل کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ جو وہی ہو جائے جو ہمارے دادا کا قبلہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس وجہ سے آپ کے دل میں مسلسل یہ باتیں آتی رہیں، تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حکم دے دیا کہ آپ کا قبلہ وہی ہو گیا جو آپ کی چاہت ہے، ہم نے آپ کا قبلہ بدل دیا۔ تو نماز کے دوران یہ حکم نازل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف منہ کر لیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے قبلہ فکس ہو گیا کہ وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ وہاں بھی ہے 2 قبلتیں، پہلا قبلہ بنا ہوا ہے یا پڑھتے تھے دوبارہ دوسرا، جی اسے مسجد قبلتین مطلب ابھی جو عمرہ کر لے حاجی جاتے ہیں تو وہ دیکھ کے آتے ہیں، زیارت کر کے آتے ہیں۔ پاکستان میں کراچی میں اس سائڈ میں قبلہ
طرح ہے کہ قبلہ پر کرتے ہیں اس طرف، صحیح یہ بات ہے کہتے ہیں کہ پاؤں نہ کریں اس طرف؟ نہیں، ویسے وہ جو مسئلہ ہے آپ اس کے علاوہ کسی طرف بھی پاؤں کر سکتے ہیں، وہ مشہور بات ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے، یعنی ہمیں جو ممنوع ہے اس طرف پاؤں کرنا ممنوع ہے، اس کے علاوہ شریعت میں ممنوع نہیں ہے۔ لیکن وہ ایسے اندازہ یہی لگاتے ہیں کہ شاید کہ ہماری یہ شمال سمت ہے نا، شمال سمت ہے تقریباً، یہاں سے پاکستان سے فلسطین جو ہے، آپ چیک کر لیں، پتہ نہیں مجھے کنفرم نہیں ہے، تقریباً یہی کہتے ہیں کہ شمال کی جانب ہے۔ ٹھیک ہے تھوکنا ہی منع ہے، جی، قبلے تک تھوکنا ہی منع ہاں تھوکنا ہی ہونا ہے، ہے، کپڑے بھی پہننا اس طرح ننگا ہو کے ہاں نہانا یعنی غسل خانے میں جاتے ہیں تو بغیر لباس کی اس طرف منہ کرنا، پیٹ کرنا یہ ممنوع ہے۔ جبری استعمال کی کعبہ کی سمت تو مغرب پڑے گی نا پاکستان، ہاں مغربی یہی مغرب، اور وہ شمال کی طرف پڑے گی، جی جی فلسطین۔ جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، یہ تیرے بندے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے، ان کا بیٹھنا قبول و منظور فرما، ہر لمحے کے بدلے ان کو اجر نصیب فرما، ہم سب پر اپنا خصوصی رحم اور کرم فرما، تمام کی دل کی تمنائیں پوری فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرما، آپ کی اطاعت کا جذبہ نصیب فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، تمام مومنین مومنات کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔